عزیزان ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں، رجب المرجب شریف کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ عشاقان خواجہ اجمیر کی طرف رخ کر چکے ہیں، اور اس ماہ مبارک کے اندر کئی ساری یادیں وابستہ ہیں۔ سب سے پہلے تو یاد اگر ہم دیکھیں تو 6 رجب المرجب شریف خواجہ خواجگاں عطائے رسول ہند الولی نائب النبی سرکار خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد اور آپ کا عرس ہے۔ تھوڑا آگے بڑھیں گے تو اسی مہینے کی 26 کا دن گزر کر 27ویں کی جب رات آئے گی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا اور آنا۔ پھر تھوڑا اور آگے بڑھیں گے، پیچھے آئیں تو 13 رجب المرجب امیر المومنین مولا المسلمین اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب دفاع الموزلات والمصائب اخی الرسول جوز البطول امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم ولادت۔ جیسٹ 14 کو آ جائیں تو بہت بڑی ہستی ہمارے ہندوستان کی سید الشہداء فی الہند حضرت سیدی سالار مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم شہادت ہے، اور بالخصوص یو پی والوں کو تو زیادہ اس پر بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج اگر ہم مسلمان ہیں تو انہی بزرگوں کی وجہ سے۔ اگر انہوں نے محنت نہ کی ہوتی تو پتہ نہیں کون سی ٹولی میں ہم بیٹھے ہوتے اور ہمارے حالات کیا بنے ہوتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق یہاں آئے اور ہم تک اسلام کو پہنچایا۔ ہماری بات جو چل رہی تھی گزشتہ جمعۃ المبارکہ دلیل العارفین کتاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے۔ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی غریب نواز کے پہلے خلیفہ اور بڑے چہیتے مرید ہیں۔ آپ نے غریب نواز کے شب و روز کو لکھا ہے، اور آپ نے غریب نواز سرکار کے ان تبلیغی کارناموں کا بھی ذکر کیا ہے، ان وعظ و نصیحتوں درسوں کا بھی ذکر کیا ہے جو غریب نواز سرکار نے تقریریں فرمائی، اور انہی تقریروں میں سے غالباً 5ویں یا 6ٹھی تقریر اس دن ہم نے بیان کی تھی۔ آج بیان کرتے ہیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کے بیان کردہ مناجات، جو آپ نے بارگاہ رب العزت میں دعائیں کی۔ جملہ تو فارسی کا ہے، سلطان الہند خواجہ خواجگاں ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری
رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چمن بر جز میں عصیانم تو غفار یا اللہ، چمن بعیب نقصانم توئی ستار یا اللہ، بخوبی مستی و غفلت زر سر تابا گنہگارم، بذکر و طاعت خود کن میرا بیدار یا اللہ۔ اگر اسے ہم اردو میں بیان کریں تو جملہ یہ ہے، سراپا جرم و عصیاں میں تو ہے غفار یا اللہ۔ اب آپ اندازہ کریں اتنا بڑا اللہ کا ولی اور مناجات کس انداز میں رب کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، گویا ہمیں درس دے رہے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں تم بھی اسی انداز میں فریاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری فریاد رسی فرمائے گا۔ سراپا جرم و عصیاں میں تو ہے غفار یا اللہ، سراسر عیب و نقصاں میں تو ہے ستار یا اللہ، میں سر تاپا گناہوں سے ہوں مستی اور غفلت میں، میں سر تاپا گناہوں سے ہوں مستی اور غفلت میں، تو کر دے ذکر و طاعت سے مجھے بیدار یا اللہ، اور برے کاموں سے میری ہو گئی بیزار سب دنیا، برے کاموں سے میرے ہو گئی بیزار سب دنیا، تو راضی رہ میرے مالک نہ ہو بیزار یا اللہ، میری توبہ کی بنیادوں کو مستحکم بنا دے تو، میری توبہ کی بنیادوں کو مستحکم بنا دے تو، کہ میں کرتا رہوں ہر لحظہ استغفار یا اللہ، تو کر ایسا کرم مجھ پر بحق احمد مرسل، کہ مولا جا کنی مجھ پر نہ ہو دشوار یا اللہ۔ اور فرماتے ہیں تصدق آیت لا تقنتوں کا ہو کرم مولا، تصدق آیت لا تقنتوں کا ہو کرم مولا، میرے اس درد دل کا ہے تو ہی غمخوار یا اللہ، معین الدین عاصی عرض کرتا ہے یہ رو رو کر، اللہ اکبر۔ غریب نواز سرکار کہتے ہیں معین الدین عاصی عرض کرتا ہے یہ رو رو کر، سلامت رکھ میرا ایمان تو غفار یا اللہ، سلامت رکھ میرا ایمان تو غفار یا اللہ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی تقریریں اور آپ نے جو وعظ و نصیحت فرمائی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں شیخ جلال الدین، شیخ علی سنجری، شیخ محمد اودھ چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ موجود تھے۔ فرماتے ہیں سرکار غریب نواز قدس سرہ نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا، اہل سلوک کے نزدیک 5 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اہل سلوک، اہل تصوف، وہ لوگ جو اہل سنت والجماعت ہیں اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب عطا فرمایا اور اس کی عطا سے میرے حبیب عالم الغیب ہیں۔ فرماتے ہیں 5 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اب پہلی چیز کیا ہے تو فرماتے ہیں اولاد کو ماں باپ کا منہ دیکھنا۔ سبحان اللہ، بھائی میں نہیں کہہ رہا، یہ غریب نواز کہہ رہے ہیں، زبان میری ہے بات ان کی ہے، اپنے مقصد کی کہہ رہا ہوں، در حقیقت کہنے والا تو ہماری ذات نہیں، کہنے والی تو سرکار غریب نواز کی ذات ہے، میں تو صرف ناقل ہوں جو نقل کر رہا ہوں۔ غریب نواز کیا کہتے ہیں؟ اولاد کو ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے، اور یہ میرے رسول کی حدیث بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے والدین کے چہرے کو محبت کی ایک نظر صبح میں دیکھی یا دن میں دیکھی، اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ غریب نواز سرکار فرماتے 5 چیزوں کو دیکھنا اہل سلوک کے نزدیک عبادت۔ پہلا کیا ہے؟ ماں باپ کے چہرے کو محبت کے نظر سے دیکھنا۔ بیٹا سارا دن چلا کاٹتا رہے، اما بستر پر پڑی ایڑیاں رگڑتی رہے، اللہ کے عزت کی قسم کبھی مقام ولایت نہیں مل سکتا۔ آپ ولیوں کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ جنید بغدادی کو دیکھ لیں، آپ سرکار مخدوم ماہمی کو دیکھ لیں،
جب آپ ان کی ہسٹریاں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ یہ اولیاء اللہ جنہیں مقام ولایت اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ ان کے ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. غریب نواز سرکار فرماتے ہیں دوسرا، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، اور نہیں آتا تو کم از کم دیکھنا بھی عبادت ہے. اور وہ بڑی مشہور بات ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بندہ تھا اور اس نے جو ہے قرآن مجید کے متعلق سنا دیکھنا بھی عبادت ہے، تو وہ روزانہ کتاب لے کر کے قرآن لے کر بیٹھ جاتا، انگلیاں پھراتا، پڑھنے نہیں آتا اور کہتا یا اللہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں مگر یہ تیرا فرمان ہے، یہ بھی حق ہے، یا اللہ یہ جو تو نے کہا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے. جب انتقال ہوا کسی نے جنت میں دیکھا، پوچھا میاں اعمال اچھے نہیں تھے یہاں کیسے آ گئے؟ کہنے لگا یار یقیناً اعمال اچھے نہیں تھے، مگر میں صبح کو جب بیدار ہوتا سب سے پہلے قرآن اٹھا کر کے اس پر انگلیاں پھراتا اور کہتا مالک مجھے کچھ نہیں آتا، میں کچھ نہیں پڑھا ہوں، مگر یہ قرآن ہے، یہ تیری کتاب ہے، یہ تیرا فرمان ہے، جو کچھ تو نے کہا ہے سب حق ہے. انگلیاں پھیرتا چلے جاتا اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گناہوں پر پانیاں پھیر دی، ہمیں جنت عطا فرما دیا. اب غریب نواز سرکار فرماتے ہیں قرآن کو دیکھنا بھی عبادت. اور تیسری بات کیا کہتے ہیں؟ علماء کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، مگر اس میں بات کی گئی نا علماء حق، جو علماء ربانین ہیں، جو علماء سو ہیں ان کی بات نہیں، یہاں علماء حق کی بات. غریب نواز فرماتے علماء کی طرف دیکھنا بھی عبادت، خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت. اب ایک اور بڑی بات سرکار فرماتے ہیں اپنے پیر و مرشد کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. اپنے پیر و مرشد کو دیکھنا بھی عبادت. اولاد کو اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، قرآن کا دیکھنا عبادت، علماء حق کو دیکھنا عبادت، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت، اپنے پیر و مرشد کو دیکھنا عبادت. پھر سرکار غریب نواز ایک حکایت بیان فرماتے ہیں. اب وہ حکایت سنیں. سرکار خواجہ خواجگاہ خواجہ ہند الولی نے بیان فرمایا ایک شخص برے کاموں کی وجہ سے بہت بدنام تھا. اس کے انتقال کے بعد لوگوں نے خواب میں اسے جنت میں حاجیوں کے گروہ میں ٹہلتا دیکھا، حاجیوں کے ساتھ، ہے نا. اس سے پوچھا کہ تجھے یہ مرتبہ کیوں کر مل گیا، حالانکہ تو دنیا میں ہمیشہ برے کاموں میں مشغول رہا. اس نے جواب دیا بے شک میں بہت بدکار تھا لیکن اپنی بوڑھی ماں کا بہت احترام کرتا تھا. جب میں گھر سے نکلتا اس کے قدموں پر سر رکھ کے اپنی ماں کے قدموں کو چومتا. میری ماں مجھے بہت دعائیں دیتی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. اور میری ماں کہتی تھی یا اللہ تو اسے بخش دے اور حاجیوں کے زمرے میں شامل فرما. اللہ وحدہ لا شریک نے میرے ماں کی دعا کو قبول فرمایا اور رب تبارک و تعالیٰ نے اسے مجھے بخش دیا. سبحان اللہ. حضرت سرکار غریب نواز میاں یہ آج جو معاملات چل رہے ہیں ہمارے نا، غریب نواز سرکار نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا ہے. ایسے نہیں آج کے طریقے سے چلم بھر لیا اور اڑاتا رہا، بس کہتا ہے صوفی نشہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین. شیطانی نشہ کو صوفی نشہ بتاتے ہو؟ بتاؤ نا مجھے کس صوفی نے نشہ کیا تھا. ہاں ان کا نشہ تھا ذکر خدا کا، ذکر رسول خدا کا. اللہ والے تو ان چیزوں سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے آئے تھے، اور افسوس آج امت اسی کا رونا رونے لگی. حضرت سیدنا سرکار خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی عالم دین کی طرف محبت سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتا رہتا ہے. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں علماء مشائخ کی محبت ہوتی ہے اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. میں بھائی میری بات نہیں غریب نواز کی بات سنا رہا ہوں آپ کو. غریب نواز سرکار فرماتے ہیں اگر اسی حالت میں وہ فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں علماء کا درجہ عطا فرماتا ہے.
اور علماء کا درجہ اور اس مقام پر جگہ دیتا ہے جس کا نام علیین ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علماء سے محبت اور ان کی خدمت کا بڑا ثواب بیان فرمایا۔ چنانچہ غریب نواز فرماتے ہیں فتاوی ظہیریہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علماء حق کے پاس آمد و رفت رکھے اور کم از کم 7 دن ان کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر آپ حکایت بیان فرماتے ہیں، فرمایا پہلے زمانے میں ایک شخص علماء مشائخ پیران اعظام سے بڑا بغض رکھتا تھا، حسد و نفرت کرتا تھا، اور انہیں دیکھ کر دوسری طرف منہ پھیر لیتا۔ جب یہ مر گیا نا تو اسے لوگوں نے قبر میں اتارا تو عام طور پر اپنے یہاں ہے نا کہ یار قبر میں رکھتے ہیں تو کچھ چاچا باہر ہی سے کہتے ہیں یار قبلہ کی طرف چہرہ پھیر دے، ہے نا، قبلے کی طرف۔ فرماتے ہیں غریب نواز سرکار کہہ رہے ہیں کہ جب وہ مر گیا لوگوں نے قبر میں اتارا، کفن کھول کر اس کے سر کو قبلے کی طرف جیسے موڑتے پلٹ کر دوسری طرف ہو جاتا، بار بار لوگ کہتے رہے، غیب سے آواز آئی مسلمانوں اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ علماء اور مشائخ سے حسد رکھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم بھی سوچ لیں، ہم بھی دیکھ لیں، ہم جب جمعہ کے دن مسجد میں آتے ہیں تو جو یہ 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے نا، ان وقتوں میں اگر امام صاحب غلطی سے 5 منٹ لیٹ کر دیں تو ناک چڑھ کر کے پیشانی تک پہنچ جاتی ہے۔ ہاں، ہوٹلوں پر بیٹھ کر گھنٹوں گپے ماریں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میاں امام ہے، آپ کا غلام نہیں، اور اگر آپ نے غلام بنایا ہے تو پھر وہ امام نہیں۔ امام کہتے کسے ہیں میاں؟ امام کی عظمت کیا ہے؟ کبھی اٹھا کر کے تاریخ آپ دیکھیں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں جو مصلی کی امامت صغرا ہے یہ اپنے وقت کے کسی وزیر سے کم نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ خیر، فرماتے ہیں پیر و مرشد کی زیارت کرنا بھی عبادت۔ پھر سرکار غریب نواز نے فرمایا پیر و مرشد کی زیارت کرنا، ان کی خدمت بجا لانا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ میں نے معرفت المریدین میں پڑھا ہے کہ حضرت خواجہ شیخ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے پیر کی خدمت دل و جان سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ بھائی کت کی بات ہے؟ غریب نواز کی۔ غریب نواز کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اپنے پیر سے سنا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے گا۔ اسی سلسلے میں میرے آقا سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اس کے پڑھنے پر بڑا ثواب ہے، اور فرمایا جو بھی جس حاجت کے لیے پڑھے اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے کوئی مشکل درپیش ہو وہ حسب ذیل طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھے، اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ہے نا۔ اب رحمان الرحیم کے میم کو الحمد کے لام سے ملا کر پڑھے، اور آخر میں 3 بار آمین 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 کہے تو اس کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر مشکل۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، غریب نواز فرماتے اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان جلوہ فرماتے، آپ نے صحابہ کرام کو بتایا ایک دن جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ خداوند کریم فرماتا ہے کہ میں نے ایک صورت آپ پر ایسی نازل فرمائی کہ اگر اسے میں توریت میں نازل کر دیتا تو بنی اسرائیل میں کوئی یہودی نہ ہوتا، بنی اسرائیل میں کوئی یہودی نہ ہوتا، اگر زبور میں ہوتی تو حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں کوئی مغنیہ گانے والا نہ ہوتا، اور اگر انجیل میں ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی شخص عیسائی نہ ہوتا۔
یہ ہے سورہ قرآن مجید میں جسے اللہ نے نازل فرمایا، اس کا نام سورہ فاتحہ ہے، جسے سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، جسے فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جس کا نام کافیہ بھی ہے، جس کا نام شافیہ بھی ہے، جس کا نام وافیہ بھی ہے، فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ اس کے 7 نام بتائے گئے۔ کتنے نام؟ 7 نام بتائے گئے۔ چنانچہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس ایک بیمار شخص آیا، بہت پرانا مریض تھا، اور اس کا مرض لا علاج تھا۔ سارے طبیبوں نے جواب دے دیا تھا۔ آیا کوفہ کی جامع مسجد میں مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سامنے، کہنے لگا حضور دعا فرما دے۔ سرکار مولا کائنات نے اپنا ہاتھ رکھا، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، فوراً ہی ٹھیک ہو گیا، فوراً ہی ٹھیک ہو گیا۔ حضرت مولا پاک کے پاس سے جب جانے لگا، اس کا دوست آیا، اس نے کہا یار تو کیسے ٹھیک ہو گیا؟ کہنے لگا مولا علی نے دعا کی، سورہ فاتحہ پڑھ کر ٹھیک ہو گیا۔ حضرت غریب نواز فرماتے ہیں بد اعتقادی ہلاکت کا سبب ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا ایسا تھوڑی نہ ہو سکتا ہے، اتنی جلدی کوئی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہی بیماری اسے بھی لاحق ہو گئی، اور اسی بیماری میں گھٹ گھٹ کر مر گیا۔ بد اعتقادی ہلاکت کا سبب ہے۔ حضرت سرکار غریب نواز فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں 7 حرف نہیں ہے۔ پتہ کی بات سن لیں، یہ صوفیہ کی بات ہے۔ غریب نواز کیا کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں 7 حرف نہیں ہے۔ وہ کون کون سے؟ سا نہیں ہے، جیم نہیں ہے، زا نہیں ہے، شین نہیں ہے، ظا نہیں ہے، فا نہیں ہے، خا نہیں ہے۔ الحمدللہ میں یہ 7 حرف موجود نہیں۔ غریب نواز سرکار بتائیے نا آقا یہ 7 حرف کیوں نہیں آئے؟ آقا اگر یہ نہیں آئے تو ان کے نہ آنے کی وجہ، اب سنیں غریب نواز کی زبانی۔ میرے آقا غریب نواز فرماتے ہیں سا اس لیے نہیں ہے کہ سا صبور کا پہلا لفظ ہے جس کے معنی ہلاکت ہے، صبور کے معنی ہلاکت ہیں، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنے والا کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنے والا کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ اب غریب نواز فرماتے ہیں جیم یہ جہنم کا پہلا لفظ ہے، جیم یہ جہنم کا پہلا لفظ ہے، اور جو سورہ فاتحہ کا ورد کرے گا وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں زا یہ زقوم کا پہلا لفظ ہے۔ زقوم کیا ہے؟ اس کو تھوہر کو کہتے ہیں، جو جہنمیوں کو جہنم میں کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ غریب نواز فرماتے ہیں جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی کثرت کے ساتھ پڑھا ہے اسے زقوم کھانے کے لیے نہیں دیا جائے گا، گویا یہ جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اب غریب نواز فرماتے ہیں شین، بڑی شین سورہ فاتحہ کے اندر نہیں۔ سرکار بتائیے نہ کیوں؟ فرماتے ہیں سخاوت، بدبختی، سخاوت، بدبختی، یہ سخاوت کا پہلا لفظ ہے، اور اس سورت کا پڑھنے والا شقاوت کا شکار نہیں ہوگا، یعنی یہ کبھی بدبخت نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں ظا، طا اور ظا ہے نا، فرماتے ہیں ظلمت، ظلمت کا پہلا لفظ ظا ہے، اور جو سورہ فاتحہ پڑھے گا وہ کبھی ظلمت میں نہیں جائے گا۔ میرے آقا غریب نواز فرماتے ہیں فا یہ فراق کا پہلا لفظ ہے، فا یہ فراق کا پہلا لفظ ہے۔ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر فا نہیں رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ جو فاتحۃ الکتاب پڑھے گا وہ فراق سے دور رہے گا۔ پھر فرمایا خا یہ خوف کا پہلا لفظ ہے، یہ خوف کا پہلا لفظ ہے۔ جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا وہ کبھی خوف میں نہیں رہے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک خبردار جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر۔ پھر غریب نواز فرماتے ہیں امام ناصر رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں اس سورت میں 7 آیتیں ہیں، 7 آیتیں ہیں، اور انسان کے جسم کے 7 بڑے اجزاء ہیں، 7 بڑے اجزاء ہیں، اور جو اس سورت کی تلاوت کرے گا اللہ اس کے 7 اجزاء کو جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ پھر فرمایا سرکار غریب نواز نے، ہم نے مشائخ کرام سے سنا، تحریر فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں 124 حرف ہیں،
اور انبیاء کتنے ہیں؟ کم و بیش 1,24,000. سبحان اللہ. سورہ فاتحہ میں حرف کتنے؟ 124. انبیاء تشریف لائے کم و بیش 1,24,000. فرماتے ہیں جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اللہ ایک حرف کے بدلے 1,000 نبیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. بھائی صرف کرامتوں تک بات محدود نہیں رہی. میرے آقا غریب نواز بہت بڑے مفسر بھی تھے, بہت بڑے عالم تھے. اور ایک بات اور بتا دوں, یہ تو بچپن سے غریب نواز ہیں. سبحان اللہ. کوئی آج کے غریب نواز نہیں. آپ کو بتائیں سرکار خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے. آخری بات, تو راستے میں نا اور کئی مجذوب کئی درویش مل گئے, بیٹھ کر باتیں ہونے لگی. تو ایک مجذوب تھے, انہوں نے کہا کہ چلیں بھائی کچھ کرامت دکھائیں. حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے نا اپنے مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالا, ہاتھ, اور سونے کے سکے نکال کر دیا, لے جاؤ اور کھانا لا کر غریبوں میں بانٹ دو. سبحان اللہ. ایک اور مجذوب تھے, اللہ کے ولی دوست, ان کے پاس ایک لکڑی پڑی تھی, انہوں نے ہاتھ مارا تو سونا ہو گیا. غریب نواز سرکار فرماتے ہیں میں پیچھے بیٹھا تھا کیونکہ میرے مرشد موجود تھے, تو مرشد کی موجودگی میں کرامت. فرماتے ہیں میں اسے بے ادبی سمجھتا تھا اس لیے پیچھے تھا. میرے مرشد نے مجھے پلٹ کر کے دیکھا, فرمایا حسن, حسن کیا بات ہے؟ غریب نواز سرکار نے اپنے جھولی میں ہاتھ ڈالا نا, 4 جو کی روٹیاں نکالی, ایک فقیر کھڑا تھا اسے دیا, ایک فقیر کھڑا تھا اسے دیا, اور اس نے لیا تو لینے کے بعد کہنے لگا میاں اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے جو دلوں کے راز کو جان لیتا ہے. 4 دن سے بھوکا ہوں, سوال نہیں کرتا, بڑا بھوکا تھا, کسی سے مانگ نہ سکا, مگر معین الدین نے دل کے حال کو جان لیا. حالات اولیاء کیا ہے؟ جواسس بہل قلوب. میاں اللہ والے دلوں کے جاسوس ہوا کرتے ہیں, یہ دلوں کے راز کو جان لیا کرتے ہیں. یہ اللہ والے لوگ ہیں نا, ان کے سامنے جاؤ تو دل کو سنبھال کر, اور علماء کے سامنے جاؤ تو زبان کو سنبھال کر.